لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله تبارك وتعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا من لا دار له وما له من لا مال له ولها يجمع من لا عقل له أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أو في جميع كلامنا محترم بزرگوں اور دوستوں اور نوجوانان ملت بھائیوں اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے کرم ہے احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عافیت میں رکھا ہے اس میں رکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عافیت میں رکھا ہے اور آج جو ہے جماعت ثانی کی 8 تاریخ یہ مہینہ جو چل رہا ہے اردو مہینے کے اعتبار سے یہ جماعت ثانی کے آج کے 8 تاریخ ہے اور انگریزی مہینے کے حساب سے دسمبر کا مہینہ ہے جیسے کہ آج 22 تاریخ ہے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی یعنی کوئی نئے چاند کو دیکھتے تھے اور کوئی نئے مہینے آتے تھے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی عبادتوں میں ان کی تغیر بدل جاتے تھے اپنی عبادت میں کیا کرتے تھے اپنی عبادت میں ان کی تغیر اور ان کے رنگ بدل جاتے تھے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی استطاعت کے مطابق اپنی طاقت کے مطابق جتنا ہو سکے کہ روزہ کو رکھتے تھے متواتر کیا کرتے تھے یعنی روزہ رکھتے تھے ایسے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے یعنی ایک مہینے کے اندر 3 روزہ تو رکھتے تھے ضرور کتنے روزہ 3 روزہ تو ضرور رکھتے تھے یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے کہ اپنی عبادتوں کو جو ہے اپنے مشغلہ بنا لیے تھے اپنی عبادتوں کو اپنی مشغلہ بنا لیے تھے تو ہمیں بھی جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے حساب سے اللہ کے نبی علیہ السلام کے طور طریقے کے مطابق چلے تو اللہ ہمیں کیا کرے گا دنیا کی زندگی بھی آباد ہوگی اور آخرت کی جو لامحدود
والی زندگی ہے وہ بھی آباد ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن مجید میں ارشاد ہے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے کہ مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے کہ اس کی رغبت اور اس کی شوق اور اس کی ذوق آخرت کی طرف اس کا میلان ہونا چاہیے، اس کی طرف آخرت کی طرف اس کا میلان ہونا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الدنیا دار ملا دلالا وما له ملا مالا ولا یجمع ملا یجملا۔ لیکن آج مسلمان کیا ہے، دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی خاطر ہر چیز کو لگا دیتے ہیں، کیا کرتے ہیں، ہر چیز کو دنیا میں سمجھ لیتے ہیں اور دنیا کی جو محبت ہے اپنے دلوں میں کیا کر لیتے ہیں، بٹھا لیتے ہیں اور اپنے دلوں میں سما لیتے ہیں۔ یہ جو دنیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ دنیا بنایا ہے، یہ دنیا ایک وقتی طور پر ہے، کیا فرمایا، یہ دنیا ایک وقتی طور پر ہے، یا ہماری جو ہے لامحدود والی زندگی نہیں ہے، ہماری جو لامحدود والی زندگی ہے اور ہمیشہ اور ہمیشہ کے رہنے والی جگہ ہے، ہماری اصل جو ہے وہ آخرت ہے۔ کہا ہے ہماری اصل جو ہے وہ آخرت کی جگہ ہے، وہ آخرت میں لامحدود والی جگہ ہے، یہ ہماری اصل جگہ نہیں ہے۔ آخرت میں ایک دن کی دنیا کے حساب سے 50,000 سال یا 70 سال کے برابر ہے۔ کتنے سال؟ 50,000 سال یا 70 سال کے برابر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام جو ہے سارے 900 سال دعوت و تبلیغ میں گزار دیے، کام گزار دیے، سارے 900 سال یعنی 950 سال دعوت و تبلیغ میں گزار دیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پوچھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے نوح آپ دنیا میں کتنی زندگی گزار کر آئے ہیں، اب دنیا میں کتنی زندگی گزار کر آئے ہیں اور کتنی مدت یعنی اپنے دنیا کی کارگزاری کتنے اب ہمارے پاس لائے ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کا ایک ہی جملہ تھا، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اے میرے اللہ میں نے ایک دروازے پر قدم رکھا، کیا کہا، میں نے ایک دروازے پر قدم رکھا اور دوسرے دروازے پر میں نے اپنے قدم رکھنے کا مجھے بھی بھروسہ نہیں ہوا، میں نے اس کی مقدار یعنی دنیا میں زندگی گزار کر آیا ہوں، کہاں کر آیا ہوں، میں نے اس کی مقدار دنیا میں زندگی گزار کر آیا ہوں۔ حالانکہ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال، کتنے سال، 950 سال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عمر دی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنی عمر کو بڑھایا تھا، پھر عمر کو بڑھانے کے باوجود وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کبھی غفلت نہیں موڑتے تھے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کبھی دوری اختیاری نہیں کرتے تھے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ اور ہمیشہ کی اپنی قوم کو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر احکام کی طرف بلایا، کیا بلایا، اللہ کے ہر حکم اور فریضہ کی طرف بلایا، اللہ کے حکموں کی طرف بلایا، اللہ کی نافرمانی کرنے سے منع کیا اور اللہ کے ساتھ یعنی شرک کرنے سے منع کیا اور اللہ کے ساتھ یعنی کسی کو شریک ٹھہرانے سے منع کیا۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے یہ فرما رہے ہیں کہ دنیا کچھ وقتی طور پر ہے، کیا فرمایا، یہ دنیا وقتی طور پر ہے، یہ دنیا ہمیشہ کی جگہ نہیں ہے، اصل جو جگہ ہے
گھر ہے جو لامحدود والی زندگی ہے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، ایک مرتبہ یعنی ایک آدمی تھا، اور ایک آدمی تھا، تو آدمی کے سامنے ایک شیر آیا ہوا تھا۔ کیا آیا ہوا تھا؟ وہ آدمی کے سامنے ایک شیر آیا ہوا تھا۔ اب شیر کو دیکھ کر سبھی بھاگتے ہیں، بھاگتے نہیں بھاگتے ہیں، شیر کو دیکھ کر سبھی بھاگتے ہیں اور بھاگنے لگتے ہیں۔ تو آدمی کے سامنے جب سے شیر آیا تو آدمی یعنی چھلانگ مارتے ہوئے ایک مطلب تالاب کے پاس یعنی کنویں کے پاس گیا۔ اس کے پاس گیا، ایک کنویں کے پاس گیا۔ اب کنویں کے پاس گیا تو دیکھ رہا ہے کہ کنویں میں کالا ناگ ہے۔ کیا کنویں میں کالا ناگ ہے، سانپ ہے۔ تیر رہا ہے اس میں کالا ناگ، سانپ اس میں کیا کر رہا، تیر رہا ہے، اور دیکھ رہا ہے کہ میں اب کدھر بھاگوں۔ وہ آدمی کیا دیکھ رہا ہے کہ میں کدھر بھاگوں اور کس طرح بھاگوں۔ تو پھر جانے کے بعد یعنی ایک گھاس تھی، کیا تھی، ایک گھاس تھی، وہ گھاس کو پکڑ لیا۔ کیا کر لیا، وہ گھاس کو پکڑ لیا، اور وہ گھاس میں یعنی چوہے وہ گھاس کو کیا کر رہا ہے، کاٹ رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے، چوہے وہ گھاس کو کاٹ رہا ہے۔ جب چوہے وہ گھاس کو کاٹ رہا ہے تو پھر ادھر ادھر متوجہ ہونے لگا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا، تو دیکھتے ہیں کہ یعنی مچھروں کا جو اندر چھتا ہے، مچھروں کا جو ہے وہ چھتا ہے، یعنی مکھیوں کا ہے وہ چھتا ہے، اور وہ شہد جسے آپ بولتے ہیں وہ شہد ہے، اور وہ شہد میں یعنی مکھی وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے، وہ شہد میں مکھی وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ آدمی وہ شہد کی طرف نظر پھرایا اور شہد کو دیکھنے لگا۔ کیا کرنے لگا، شہد کو دیکھنے لگا اور اس کو چاٹنے لگا۔ اس کو اتنا مزہ آیا، اتنا مزہ آیا، نہ اس کو یعنی سانپ کا کوئی خیال رہا، نہ اس کو کوئی شیر کا خیال رہا، اور وہ چاٹتا رہا اور کھاتا رہا۔ لیکن حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی یعنی مثال کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے انسان، تیرے لیے اسی انسان کسی کیا مثال ہے، تیرے لیے اسی انسان کسی مثال ہے۔ اور حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اور کہنے لگا، جو آپ نے سانپ کو دیکھا، وہ جو سانپ ہے قبر میں آپ کے انتظار میں ہے، اس کی قبر میں ہمارے انتظار میں ہے۔ آپ نے جو یعنی چوہے کو دیکھا کالا اور سفید چوہے کو دیکھا، وہ تیرا دن اور رات ہے۔ کیا ہے، وہ تیرا دن اور رات ہے۔ آپ نے جو شیر کو دیکھا، وہ شیر کیا ہے، وہ ملک الموت ہے۔ وہ شیر کیا ہے، وہ ملک الموت ہے۔ ملک الموت جو ہے وہ ہماری ہر وقت انتظار میں رہتی ہے۔ کیا رہتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی حکم ملا، کیا ملا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی حکم ملا، یعنی کوئی روح قبض کرنے کی باری آئی، تو وہاں پر ملک الموت کیا ہو جاتے ہیں، پہنچ جاتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے ہمیں اور آپ کو یہ دنیا میں جو رہتے ہوئے یہ دنیا کی محبت ہمارے دل میں بٹھانا نہیں ہے۔ کیا نہیں کرنا ہے، یہ دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں بٹھانا نہیں ہے۔ یہ جو دنیا ہے ایک وقتی طور پر ہے، یہ تمام خواہشات کو پورا نہیں کرنے کی جگہ ہے، یہ تمام خواہشات کو پورا کرنے کی جگہ نہیں ہے، ایک وقتی اور ایک عارضی طور پر ہے۔ اگر کوئی مسلمان، اگر کوئی آدمی مثال کے طور پر بازار سے گزرتا ہو، بازار سے گزرتا ہو اور اس کو اپنی مقصد کی طرف خیال ہے تو مجھے وہاں پہنچنا ہے، کسی ذریعے سے کسی ٹھیلے سے مجھے کہاں پہنچنا ہے، وہاں پہنچنا ہے۔ حالانکہ راستے میں بہت سارے ٹریفک ہے، یعنی بہت سارے راستے میں ہجوم ہے اور بھیڑ بھاڑ ہے، لیکن وہ راستوں سے کیا بھی نکلنا، ادھر دیکھ رہا ہے نہ ادھر دیکھ رہا ہے، وہ اپنی طرف اس کا میدان ہے، وہ اپنی طرف اس کا میدان ہے، اور وہ انسان یہ خواہش کر رہا ہے
کہ مجھے اپنی منزل کی طرف پہنچنا ہے. کہاں پہنچنا ہے؟ مجھے اپنی منزل کی طرف پہنچنا ہے, مجھے اپنی منزل کی طرف جانا ہے. تو یہ جو زندگی ہے یہ زندگی میں مقصود نہیں بنانا ہے. یہ زندگی کو مقصود کا مطلب بولے تو یہ دنیا کی سب کچھ ہے, یہ دنیا کو سب کچھ نہیں بنانا ہے. یہ جو دنیا ہے ایک عارضی وقت ہے, ایک عارضی ہے. یہ دنیا سے ہمیں ایک دن کوچ ہونا ہے, یہ دنیا سے ہمیں ایک دن جانا ہے. یہ دنیا کو ہمیں چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہمیں اللہ کو حاضر ہونا ہے. پھر اللہ پوچھے گا, اللہ کے پاس جائیں گے اور اللہ ہمارے سے ہم کلامی ہوگا. اللہ پوچھے گا آپ دنیا میں اتنی زندگی گزار کر آئے, ہمارے لیے کیا لے کر آئے؟ یعنی کسی کا مال تو نہیں لوٹا اور کسی غریب کا مال تو نہیں دبایا اور کسی بیواؤں کی مدد کیا ہے نہیں کیا اور کسی یعنی غریب طبقے کے آدمیوں کا مدد کیا ہے نہیں کیا. میرے مطابق چلے یا نہیں چلے؟ اگر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مطابق چلیں گے تو اللہ کہے گا فرشتوں سے اس کو بغیر حساب و کتاب کے ساتھ داخل کر دو, اس کو جنت میں بغیر اور حساب و کتاب کے ساتھ کیا کر دو, داخل کر دو. تو اسی وجہ سے آج جو غریب ہے اور جو امیر ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء. کیا فرمایا؟ اے ایمان والو, اللہ انسانوں سے کہہ رہا ہے. کسے کہہ رہا ہے؟ اللہ انسانوں سے کہہ رہا ہے. اللہ مومنوں سے خطاب کر رہا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء. اے ایمان والو, میں نے سب کو کیا بنایا؟ میں نے سب کو فقیر بنایا. کیا بنایا؟ محتاج بنایا. واللہ هو الغنی الحمید, اور میرے پاس سب کچھ ہے, میں نے ہر چیز کا مالک ہوں اور میرے قدرت میں ہر چیز ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو امیر بنایا اور کسی کو غریب بنایا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو امیر ہی بنا دیتا تو آج کون بھی مسجد میں نہیں آنے والا ہوتا. کیا ہوتے؟ اللہ اگر سب کو امیر ہی بنا دیتا, مال اور دولت ہی عطا کر دیتے تو کون بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں نہیں آتے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اپنے سجدوں کو ریز نہیں کرتے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس یعنی اپنے حقوق کو بجا نہیں لاتے. اسی وجہ سے اس دنیا میں امیر بھی بنایا ہے. جو امیر بنایا ہے وہ کیا کرے؟ وہ مال اور دولت کے ساتھ چاہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اور محبت کو یعنی کیا کرے؟ مضبوط کرے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اور محبت کو مستحکم کرے, مضبوط کرے. اور کسی کو اگر غریب بنایا, کسی کو مال اور دولت نہیں دیا ہے تو وہ کیا کرے؟ صبر کرے اور شکر کے ساتھ اللہ کے حکم کو بجا لائے اور اللہ کے پاس شکوے اور شکایت نہ کرے. کیا نہ کرے؟ اللہ کے پاس شکوے اور شکایت نہ کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو غریب بنایا ہے, کسی کو مال و عزت سے بھی نہیں نوازا ہے, اگر اسی غریبی میں رہ کر, اگر اسی فقیری میں رہ کر اگر وہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر کرنے لگ جائے اور صبر کرنے لگ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن وہ انسان کو جائیں گے آپ جس دروازے سے جنت کو جانے چاہتے ہیں آپ چلے جائیے. آپ جس دروازے سے جنت کو جانا چاہتے ہیں آپ چلے جائیے, آپ کے لیے کوئی یعنی رکاوٹ نہیں ہے, آپ جا نہیں سکتے. تو فرشتے کہنے لگیں گے کہ اللہ ابھی تو ان کا حساب و کتاب بھی نہیں ہوا. بعض فرشتے کیا کرنے لگیں گے؟ تکرار کرنے لگیں گے کہ اللہ کے نبی ابھی تو ان کا حساب و کتاب بھی نہیں ہوا ہے, آپ ان سے بغیر حساب و کتاب کے ساتھ آپ بھیج دیتے ہیں, جنت پہنچا دیتے ہیں اور جنت میں بھیج دیتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے یہ فرمائے گا وہ میرا یہ بندہ تھا کہ دنیا میں مال اور دولت کم ہونے کے باوجود بھی وہ میرے حکموں کو
بجا لایا ہے، میرے حکم کے مطابق چلا ہے، میرے احکام کے مطابق چلا ہے، میرے قانون کے مطابق چلا ہے۔ آپ کو تو پتا ہے کہ غریب آدمی امیر آدمی سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ کتنے سال؟ 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ کون جائیں گے؟ غریب آدمی امیر آدمی سے۔ اب 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے بولے تو وہاں کے ایک دن یہاں کے ایک دن کے 1000 سالوں کے برابر کے مقابلے میں ہے۔ وہاں کے ایک دن یہاں کے 1000 سالوں کے برابر کے مقابلے میں ہے، 500 سالوں کے برابر کے مقابلے میں ہے۔ تو غریب جو آدمی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو زیادہ مال اور دولت نہیں دیتا ہے وہ 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الدنیا سجن المومن و جنت الکافر۔ کیا فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ کیا ہے؟ لیکن آج ہم آزادی میں بدل گئے ہیں۔ آج ہم اپنی لذات کو اور اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں لگ گئے ہیں، اور اپنی یعنی جتنے بھی ہیں تمام خواہشات کو ہم پورا کرنے میں اور دنیا ہی میں لگ گئے ہیں۔ تو کیا فرمایا ہے؟ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر۔ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ اب قید خانے کا مطلب کیا بولے تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام احکام کو بجا لانا ہے، تمام حکموں کو بجا لانا ہے۔ کوئی حکموں کو توڑنا نہیں ہے، کوئی حکموں کو پامال نہیں کرنا ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ آپ کو نماز پڑھنا ہے۔ نماز پڑھنا کیا ہے؟ فرض ہے، اللہ کا حکم ہے۔ کیا ہے؟ نماز پڑھنا اللہ کا حکم ہے، آپ کو نماز پڑھنا ہے۔ اگر کوئی مسلمان نماز چھوڑ دیتا ہے تو کبیرہ گناہوں میں داخل ہو جاتا ہے، اس میں داخل ہو جاتا ہے۔ اب مالداروں پر حج کرنا کتنے بار فرض ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جس کو مال و دولت سے نوازا ہے کتنے مرتبہ حج کرنا فرض ہے؟ حالانکہ حج کرنا ایک ہی مرتبہ فرض ہے، لیکن بار بار حج کو جاتے ہیں، اور زکوٰۃ کا ہر سال ادا کرنا فرض ہے۔ کیا فرض ہے؟ کہ زکوٰۃ کا ہر سال ادا کرنا۔ جو صاحب نصاب ہے اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں وہ گنہگار ہے۔ کیا ہے؟ وہ گنہگار ہے۔ تو زکوٰۃ کا ادا کرنا ہر سال مالداروں پر کیا ہے؟ فرض ہے۔ اور حج کا کرنا مالداروں پر ایک ہی مرتبہ فرض ہے۔ اب کوئی انسان اگر بار بار حج کو گئے ہیں تو اللہ کا شکر بجا ہے کہ اللہ مجھے آپ پہنچاتے ہیں، حج پر بلاتے ہیں اور اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کے لیے بلاتے ہیں۔ تو اگر ہم زکوٰۃ کا چھوڑتے ہیں تو پھر کیا ہے؟ ہم گنہگار ہے۔ مال صاحب نصاب کو زکوٰۃ کا ادا کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ کوئی مسلمان یہ سوچتا ہے کہ زکوٰۃ جو ہے غریبوں کا حق ہے، یہ غریبوں کا حق نہیں ہے، وہ اللہ کا حق ہے۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ وہ اللہ کا حق ہے، اللہ کے حق کو ادا کرنا ہے۔ جیسے نماز پڑھنا فرض ہے ویسا ہی زکوٰۃ کا ادا کرنا فرض ہے۔ اگر غریبوں کا حق ہوتا تو آج کیا ہو جاتا ہے؟ وہ غریبوں کا حق نہیں ہے، وہ اللہ کا حق ہے۔ آج ہمیں آپ یہ سوچتے ہیں کہ زکوٰۃ جو ہے غریبوں کو دیں گے، پڑوسی کو، رشتہ داروں کو آپ دے دیجیے، اللہ آپ کو دولت سے نوازا ہے تو ہر سال دیجیے، اور سال کے بیچ میں بھی دیجیے۔ اللہ اگر آپ کو نوازا ہے تو کسی غریب کی بیٹی کی آپ شادی دلا دیجیے، اس میں بھی اللہ آپ کے بہت سارے جو ہے آپ کے مسائل کو حل کریں گے۔ اللہ چاہے تو آپ کی دنیا میں آپ کی مقدر اور قسمت کو بدل دیں گے۔ اللہ چاہے تو آپ کے لیے آخرت میں لامحدود والی زندگی میں نہ کوئی پریشانی ہوگی، نہ کوئی تکلیف ہوگی۔ اللہ چاہے تو آپ کے ہدیے اتنے کا پہنچائیں گے، آخرت میں سکون اور اطمینان کے ساتھ اللہ آپ کو رکھیں گے۔ تو ایک مرتبہ حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یعنی مدینہ طیبہ سے کچھ غریب آدمی آئے۔ مدینہ طیبہ سے کچھ غریب آدمی آئے، اور غریب آدمی آ کر یہ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کہ مالدار آدمی ہمارے سے کیا ہو جاتے ہیں؟ ہر چیز میں بڑھ جاتے ہیں. مالدار آدمی ہمارے ہر نیکیوں سے بڑھ جاتا ہے. کہ اللہ کے نبی علیہ السلام آپ ہمیں کچھ بتا دیجیے، آپ ہمیں کچھ سکھا دیجیے، ہم کو کیا کرنا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اب کیا کرو، ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھو، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو، پھر 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو. اللہ چاہے تو آپ کے یہ اعمال اگر اللہ کو پسند آ جائے تو اس کے ذریعے سے آپ مالداروں سے آگے بڑھ جائیں گے. کب آ جائیں گے؟ آپ مالداروں سے آگے بڑھ جائیں گے. تو پھر مدینہ طیبہ کے کچھ غریب یعنی فقراء آدمی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل جو آپ نے بتایا ہے یہ عمل تو ہمیں بھی کر رہے ہیں اور امیر آدمی بھی کر رہے ہیں، کچھ ایسا عمل بتا دیجئے کہ وہ امیر نہ کرے. کیا نہ کرے؟ وہ امیر نہ کرے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ فقراء کو نصیحت کی، وہ فقراء کو عرض کیا کہ آپ نے جو یہ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتے ہیں اور امیر بھی پڑھتے ہیں تو ان کے رشتے میں کیا ہے؟ اضافہ کا سبب ہے. کیا ہے؟ وہ ان کے رشتے میں اضافہ کا سبب ہے. اگر وہ پڑھتے ہیں تو ان کی نجات بنتی ہے، اگر وہ پڑھتے ہیں تو آپ کی آخرت بنتی ہے. تو ہمیں اور آپ کو بھی ہر چیز کو عمل کو شروع کرنا ہے. یہ دنیا ایک وقتی طور پر ہے، یہ دنیا ختم ہونے والی چیز ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے پیچھے اپنے دل کو نہیں لگانا ہے، یہ دنیا کی محبت میں اپنے دل کو بسانا نہیں ہے. کیا نہیں کرنا ہے؟ یہ دنیا ہر چیز ہے، ہمیں یہ بنانی ہے، ہمیں یہ بنانا ہے، ہمیں وہ بنانا ہے. تو یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، یہ دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، یہ دنیا کو ایک دن الوداع کرتے ہوئے جانا ہے. اللہ کے پاس ہمیں یہ یقین رکھنا ہے، اللہ کے پاس ہمیں یہ دعا کرنا ہے کہ اللہ جب بھی موت آ جائے، کیا آ جائے؟ جب بھی موت آ جائے اللہ ہماری زبان پر ایمان پر خاتمہ نصیب فرمانا. کیا فرمانا؟ ہماری زبان پر کلمہ طیبہ کو جاری و ساری عطا فرمانا. کیوں؟ جو آدمی دنیا میں رہتے ہوئے جیسے اعمال کرتے ہیں اور جیسے زندگی گزارتے ہیں اور جیسے ان کے رہن سہن اور طور طریق اور عادت اخلاق کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو جو مرے گا دنیا سے جائیں گے اسی طریقے کے مطابق اس کی موت آئے گی. کیا آئے گی؟ اسی طریقے کے مطابق قیامت کے دن اس کو اٹھایا جائے گا. اسی وجہ سے اب ہمارے گھروں میں جو ہم جو گھر بناتے ہیں، کیا بناتے ہیں؟ ہم جو گھر بناتے ہیں گھر میں ہر چیز ہوتا ہے، بیڈ روم ہوتا ہے، یعنی ملاقات کے گھر کا مکان کا جگہ الگ ہے اور دوسری جگہ الگ ہے. کوئی آتے ہیں تو ان کے لیے الگ ہے. تو اس گھر میں ہم کیا بناتے ہیں؟ بیت الخلا بناتے ہیں. کیا بناتے ہیں؟ بیت الخلا بناتے ہیں. یہ بیت الخلا کا مطلب بولے تو ہم یہ بیت الخلا میں اگر ہم کا تو بیت الخلا سے اتنی خوشبو آ رہی ہے. پہلے کی بزرگان دن کی بیت الخلا جو ہوتے تھے بہت ہی یعنی کم درجے کے ہوتے تھے. کیا ہوتے تھے؟ بہت ہی کم درجے کے ہوتے تھے. آج کی بیت الخلا میں سے تو بھی نیند آ جاتی ہے، آج کی بیت الخلا میں سوئے تو بھی نیند آ جاتی ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی مثال بیت الخلا کی جیسا ہے. بیت الخلا میں ہم جاتے ہیں کیا اپنے وقت کو فارغ کر لے کے آتے ہیں. ہمارا وقت ہو گیا تو پھر ہمیں آنا ہے. ہم وہاں سونے کے لیے اور کچھ کھانے پینے کی کوئی انتظام نہیں کرتے ہیں. اسی وجہ سے یہ دنیا ہے، یہ دنیا کچھ وقتی طور پر ہے. لا محدود والی زندگی نہیں ہے، لا محدود والی جو زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے. تو ہمیں اپنے اصل کو آخرت کو بنانا ہے.
حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مال اصبحت اساش عمرز، کہ مال اللہ تبارک و تعالی اس کو مال اور دولت سے نوازا ہے، اور جس کو مال اور دولت دیتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے عقل مندی کے مطابق سب پر خرچ کرے۔ اگر بیوی اور بچوں پر خرچ کر رہے ہیں اور گھر میں خرچ کر رہے ہیں وہ ثواب ہے، صدقہ ہے، کیا ہے وہ صدقہ ہے، اپنے ثواب کو ذخیرہ کو جمع کرتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو صحابہ لوگ یعنی جب بھی دنیا کا یعنی محبت کا خیال آتے تھے، دنیا کا محبت کا خیال آتے تھے، تو صحابہ لوگ کو اللہ کے نبی علیہ السلام فوراً رخ کو بدل دیتے تھے۔ کیا کر دیتے تھے؟ فوراً رخ کو بدل دیتے تھے اور کہتے تھے یہ دنیا کچھ وقتی ہے، یہ عارضی زندگی ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ ملک شام کے گورنر تھے، جو وہاں پر ابھی علاقے جو آباد ہے اردن اور فلسطین اور ملک شام کی مل کر 4 ممالک کیا ہے فتح ہوئی ہے، وہاں پر جو آباد ہے۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ ملک شام کے گورنر ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خیال آیا، کیا آیا؟ یہ خیال آیا کہ ابوذر میں آپ کا گھر دیکھنا چاہتا ہوں، میں آپ کے گھر کو جانا چاہتا ہوں، آپ مجھے بلا لے کر جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگے کہ بھائی اگر آپ میرے گھر جائیں گے تو آنسو نچوڑنے کے علاوہ آپ کچھ نہیں پائیں گے۔ تو کہنے لگا کہ چلیے، کیا کہنے لگا کہ چلیے۔ کچھ دیر جانے لگے، بہت دور جانے کے بعد یعنی ملک شام کے دور جانے کے بعد ایک جھوپڑا نظر آ رہا ہے۔ کیا نظر آ رہا ہے؟ ایک جھوپڑا نظر آ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ میرا جو ہے یہی پہ میرا گھر ہے۔ آپ کو میں پورا ملک یعنی پھرا کے لے کر آیا، پھر بعد میں یہ لاسٹ میں یہ جھوپڑا کا جو گھر دکھ رہا ہے یہ گھر میرا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندر بلائے، کون بلائے؟ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر بلائے اور بلا کر کہنے لگا کہ یعنی جو مہمان ہوتے جو آتے ہیں ہمارے گھر میں کیا کرنے دیتے ہیں؟ بیٹھنے دیتے ہیں، کچھ کرنے کے لیے دیتے ہیں۔ تو آنے کے بعد دیکھنے لگا کہ وہ گھر میں مصلی کے علاوہ اور جائے نماز جسے بولتے ہیں، جائے نماز کے علاوہ اور ایک کٹوری کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ اور کچھ نہیں ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ آپ جو ہے ملک شام کے گورنر ہے، آپ جو ہے ملک شام کے بادشاہ ہے، لیکن آپ کے گھر میں گزران کیسے ہوتی ہے؟ آپ کے گھر میں گزارا کیسے ہوتی ہے؟ تو حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ مجھے جو یعنی کچھ ایک خاتون ہے، خواتین ہیں یعنی بوڑھی ضعیف خاتون ہے، وہ کبھی کبھار مجھے 1 روٹی 2 روٹی میرے خدمت میں لاتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ میری خدمت میں لاتی ہے، میں وہی روٹی کا کر لیتا ہوں یعنی اپنے چھپڑ میں رکھتا ہوں اور یہی روٹی کو پانی میں بھگو کر کے یعنی 3-4 دن تک چلاتا ہوں۔ کتنے دن تک چلاتا ہوں؟ 3-4 دن تک چلاتا ہوں اور 3-4 دن تک کھاتا ہوں۔ بڑے بڑے علماء کرام بزرگان دین ان کے دل پر ہر وقت صرف اور صرف اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر ہوتے تھے اور اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہتے تھے۔ ہر وقت آخرت کی خوف، آخرت کی تیاری، قبر کا خوف، حشر کے دن، قیامت کے دن کھڑے ہونے کا خوف۔ تو ہمیں اپنی زندگی کو بدلنا ہے۔ اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کے مطابق چلیں گے تو دنیا بھی ہماری بن جائے گی اور آخرت انشاءاللہ محدود والی زندگی ہے وہ ضرور بنے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو حضرت سنت چلے پڑھے وہ سنت سے فارغ ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔